بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم یہ بک 3 ہماری ہے یہ، اور بک 3 کا لیسن نمبر 6 چل رہا ہے ہمارا، اور یہ انشاءاللہ بک اور یہ جو ہے لیسن نمبر 6 ہے، اور لیسن نمبر 6 پیج نمبر کون سا یہ ہمارا 60 پیج نمبر 60 ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا آخری ویڈیو ہوگا اس لیسن کا انشاءاللہ، اس کے بعد نیا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم جو ہے نا اسم الزمان اور اسم المکان کا پیٹرن پڑھ رہے تھے اس پورے لیسن میں، اور نا اچھا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسم الزمان ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اسم الزمان والمکان ظرف زمان ظرف مکان والا نہیں ہے، یہ اسم الزمان الگ ہے، ظرف الزمان الگ ہے نا۔ ظرف الزمان دیکھیں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں ہم، بک 1 میں بھی بہت سارا پڑھا ہم نے، بک 2 کے اندر بھی بہت سارا پڑھا ہوا ہے، امام، خلف، تحت، فوق، ہے کہ نہیں؟ امام البیتی ہے نا، خلف البیتی، تو امامہ اور خلفہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کو ظرف الزمان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ظرف الزمان۔ وہ ہاں وہ الفاظ جو کہ کسی اس کو بتاتے ہیں ہے نا، جگہ کو یا ٹائم کو بتاتے ہیں، جیسے عندہ ہے نا، عند الصلاۃ، نماز کے وقت۔ تو امام، خلف، فوق، فوق المکتب، تحت المکتب، تو ہم جو کہہ رہے ہیں فوق اور تحت اور امام اور خلف اور عندہ، اس طرح کے بے شمار الفاظ آتے ہیں جو کہ ٹائم پلیس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جگہ کو بتاتے ہیں یا وقت کو بتاتے ہیں، ہے نا۔ عند الصلاۃ، نماز کے وقت، عند الاذان، اذان کے وقت۔ تو عند جو لفظ ہے یہ ظرف ہے، اسم الظرف ہے، ظرف الزمان۔ تو اسم الظرف الگ چیز ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسم الزمان والمکان پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اسم الزمان والمکان۔ اسم الزمان والمکان، ہم ظرف الزمان والمکان نہیں پڑھ رہے۔ ظرف الزمان اور ظرف المکان جو ہے نا وہ فعل سے نہیں نکلتے ہیں۔ اسم الزمان اور ظرف زمان میں کیا فرق ہے؟ اسم زمان اور اسم الزمان اور اسم المکان کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، کہاں سے مشتق ہوتے ہیں؟ فعل سے۔ کہاں سے نکلتے ہیں یہ؟ فعل، کسی ورب سے نکلتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسم الزمان والمکان کے پیٹرن، وہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ سارے ورب سے نکل رہے ہیں، فعل سے نکل رہے ہیں۔ جبکہ وہ الفاظ جنہیں ہم جو ہے نا ظرف زمان یا ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے کہ امام، خلف، تحت، فوق، عندہ، یہ کسی فعل سے تو نہیں نکل رہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنا ہے نا، ان کا اپنا وجود ہے الگ سے، وہ فعل سے نہیں نکل رہے، یہ فعل سے نکلتے ہیں۔ تو یہ فعل سے مشتق ہوتے ہیں، یہ فعل سے ورب سے ڈیرائیو ہوتے ہیں یہ۔ تو ان کو ہم ظرف زمان نہیں کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیٹرن کو ہم اسم الزمان کہتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم ایکسرسائز نمبر 3 کے اندر ہیں، یہ کہہ رہے کہ صغ اسماء الزمان والمکان من الافعال الاتیہ۔ صاغ یسوغ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فارم، بنانا۔ صاغ یسوغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو فارم، کسی چیز کو بنانا، فارم کرنا۔ تو یہ کہہ رہے کہ فعل امر اس سے صغ ہے نا، صاغ یسوغ فعل امر صغ اور نہیں لا تسغ۔ تو صغ اسماء الزمان والمکان، اسم الزمان اور اسم المکان بنائیے، فارم کیجئے، کہاں سے نکالیے؟ بنائیے، ڈیرائیو کیجئے، مشتق کیجئے، من الافعال الاتیہ، نیچے جو وربس دیے گئے ہیں ان میں سے نکالیے ذرا، اسم الزمان اور اسم المکان کا پیٹرن نکال کے دکھائیے، مشتق کیجئے، ڈیرائیو کیجئے، فارم کیجئے۔ تو دیکھیے گا کالم نمبر 1 اور کالم نمبر 2، الف اور با، کالم اے، کالم بی، اس کے بعد نیچے کالم جیم اور کالم دال ہے نا، اور اس کے بعد کالم ہا اور کالم واو۔ تو سارے ٹائپ کے جو ہے نا وربس انہوں نے رکھ دیے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر۔ اس میں سے اسماء الزمان والمکان کو ہمیں پکڑنا ہے، نکالنا ہے، کھینچنا ہے، ڈیرائیو کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے نہیں، ایسی بات ہے یہ ہے نا۔ تو اب ہمیں پتا ہے کہ جو ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہے نا نارمل جو صحیح ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ افعال 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو فعل جو ہے نا صحیح ہوتا ہے جس کے اندر حرف علت نہیں ہوتا ہے، ہاں جی، جن افعال کے اندر، جن وربس کے اندر حرف علت واو، الف اور یا نہیں پایا جاتا ہے، ان کو ہم کون سے افعال کہتے ہیں؟ ہم صحیح افعال کہتے ہیں، ساؤنڈ وربس کہتے ہیں ہم ان کو۔ لیکن جن افعال کے اندر، جن وربس کے اندر حرف علت پایا ہوتا ہے، واو، الف اور یا کسی تینوں میں سے کوئی حرف ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم ہم اس کو فعل صحیح نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں فعل معتل کہتے ہیں، ویک ورب کہتے ہیں ہم ان کو۔ تو اب اس لیسن کے اندر جو ہے نا ابھی اس کالم میں، اس ایکسرسائز میں سارے وربس جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے ڈال دیے ہے نا، ساؤنڈ وربس بھی اور ویک وربس بھی، صحیح افعال بھی اور معتل افعال بھی، اور ان کا جو ہے نا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم کیسے نکالیں گے اسم الزمان اور اسم المکان۔ تو دیکھیں ہم کالم نمبر کالم الف اور کالم با، کالم با کو پہلے دیکھتے ہیں ہم، کالم الف سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ جو ہے نا فعل صحیح ہے،
اس کے اندر حرف علت نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے والا مسئلہ اور کلیئر ہو جائے گا آپ کا, ہے نا. ویسے تو کلیئر الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں لعب یلعب, لعب ایک فعل ہے, یہ واو ہے. اچھا اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں پایا جا رہا ہے کہ کوئی حرف علت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کون سا فعل ہوا پھر, یہ فعل صحیح ہوا. تو فعل صحیح کے اندر کوئی ٹربل ہی نہیں آتا ہے, فعل صحیح کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے, ہمیں سمجھنے میں بھی نہیں آتا ہے, اس میں فاعل بنانے میں بھی نہیں آتا ہے, اسے مفعول بنانے میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, فعل امر بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے, فعل نہیں بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے نا. اور اس سے اسم الزمان اور اسم المکان بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. یعنی بڑا جو ہے نا سیدھا شریف ہے میری طرح یہ فعل صحیح, ہے نا. جو ٹیڑھا جو ہے نا فعل معطل ہے یہ, ٹھیک ہے. تو دیکھو لعب یلعب یہ فعل صحیح ہے. لعب یلعب سے ہم جو ہے نا فعل امر بنائیں گے تو العب, فعل نہیں بنائیں گے تو لا تلعب, اسم الفاعل بنائیں گے تو لاعب, ہے نا. اسم مفعول بنائیں گے تو ملعوب, ہے نا. بہت آسان ہے یہ. تو اب ہم اسم الزمان والمکان نکالتے ہیں. یہاں جو ہمیں نکالنا, کیا نکالنا ہے وہ اسم الزمان والمکان. ہاں تو اب جو ہے نا کیا طریقہ ہم نے بتایا, فیوچر سے نکالتے ہیں ہم. اسم الزمان والمکان کے پیٹرن نکالنے کے لیے کیا جاتے ہیں ہم, مضارع کی طرف جاتے ہیں ہم. فعل مضارع سے نکالنا پڑتا ہے ہمیں, وہ وہاں سے آسانی ہوتی ہے. صرف جو ہے نا آگے پڑھیں گے ہم فعل ماضی سے ایک نکلے گا بہت آسانی سے, لیکن یہ مضارع سے نکالتے ہیں. تو مضارع کو پکڑیں گے یلعبو, کیا کریں گے ہم یلعبو سے, کیا فعل اسم الزمان والمکان کیسے بنائیں گے, یلعبو سے ملعبن, کیا نکالیں گے ہم, تو مضارع کی علامت یا کو ہٹا دیں گے اور میم کو لگا دیں گے, تو کیا بن گیا ملعبن, آخر میں تنوین لگا دیں گے. یلعبو سے ملعبن, بہت آسان ہے کہ نہیں یہ. تو فعل اسم الزمان والمکان ہے نا کسی. اب ملعب کا مطلب کیا ہو رہا ہے, کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت. ہاں جی, اسم الزمان کا مطلب, اسم الزمان والمکان کا مطلب کیا ہو رہا ہے, کسی چیز کو کام کرنے کا, کسی چیز کے کرنے, کسی کام کے کرنے کا ٹائم یا کسی کام کے کرنے کی کوئی جگہ. تو دونوں مطلب ہوتے ہیں اسم الزمان والمکان کے, ہے نا. اسم الزمان اور اسم المکان یہ پیٹرن سے. تو ملعبن جو پیٹرن ہے مفعلون کے وزن پر, ہے نا, اس کا مطلب ہوگا کھیلنے کی جگہ یا کھیلنے کا وقت, ٹھیک ہے. نمبر دو جو ہے نا طعم یطعم, طعم یطعم کا مطلب ہوتا ہے کھانا, طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو کھانے کی جگہ یا کھانے کا وقت اگر ہمیں کہنا ہو تو اسی طعم یطعم سے ہم جو ہے نا بنا دیں گے مطعم. دیکھو تو مطعم کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی جگہ, اسی لیے ریسٹورنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں عربک میں, مطعم کہتے ہیں. مطعم تو کتنا آسان ہے. واب اگر ہمیں پتا ہے تو اس سے جو ہے نا اس ایکشن کا ٹائم یا اس ایکشن کا پلیس ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں, ہے نا. یہ آئیڈیا مل گیا ہمیں الحمدللہ. یہ ہے نا ہم انڈیپینڈنٹ ہو, خود کفیل ہو گئے ہم اس میں, ہے نا. اس کے بعد جو لفظ ہے ہمارے پاس کون سا ہے, وہ طبخ یطبخ. طبخ یطبخ, اس کی میننگ اگر ہمیں معلوم ہے تو اس کا جو ہے نا ہم پلیس اور ٹائم بھی نکال سکتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے طبخ یطبخ, پکانا. اگر ہمیں اس طبخ یطبخ سے اسم الزمان نکالنا ہوگا, یعنی وہ جگہ جہاں پر پکایا جائے یا وہ ٹائم جہاں پر جس میں پکایا جائے, اس کو کہیں گے ہم مطبخ. مطبخون, بہت آسان ہے, مفعلون کا وزن مطبخون. تو طبخ یطبخ اور اس کا اسم الزمان والمکان کیا ہے, مطبخون. مطبخون کا ترجمہ ہم کریں گے پکانے کا ٹائم یا پکانے کی پلیس, دونوں ہو جائے گا اسم, ہے نا. اچھا قعد یقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. قعد یقعد کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیٹھنا. جلس یجلس بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے بیٹھنے کے لیے, ہاں جی, جلس یجلس پڑھا ہے کہ نہیں. اور قعد یقعد کا مطلب بھی تو ہوتا ہے بیٹھنا, ہے نا. وہ ہم کہتے ہیں نماز میں قعدہ کرتے ہیں, ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں, قاعدے میں یہ پڑھتے ہیں. قعدہ کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ پوزیشن جو ہوتی ہے, سٹنگ جو پوسچر ہوتا ہے نماز کے اندر, اس کو قعدہ کہتے ہیں. قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, ہے نا. تو جلس یجلس قعد یقعد ایک ہی بات ہے بیٹھنے کے معنی میں. تو قعد یقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, لیکن جس جگہ پر بیٹھا جائے اس کو یہاں سے نکال سکتے ہیں اب ہم. بیٹھنے کی جگہ, چاہے پلین میں بیٹھنے کی جگہ, چاہے بس میں بیٹھنے کی جگہ, چاہے ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ, چاہے گھر میں بیٹھنے کی جگہ, تو جو بھی جگہ بیٹھنے کی ہوگی تو قعد یقعد سے ہم اس کو نکال لیں گے. تو بیٹھنے کی جگہ کو کیا کہیں گے ہم, مقعد. مفعل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلین کے اندر ہم جس چیئر پہ بیٹھتے ہیں اس کو مقعدون کہا جا سکتا ہے. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم, اس کو کرسیون نہیں کہیں گے ہم. کرسیون تو ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہے, ہم اسم الزمان والمکان نکال سکتے ہیں ہم.
اور بس پر جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی مقعدون کہتے ہیں. ٹرین کے اندر جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مقعدون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرین کی سیٹ یا پلین کی سیٹ یا بس کی سیٹ اس کو عربی میں کہیں گے مقعدون. ایسا ہی استعمال ہوتا ہے مقعد، ہے نا. اور کرسی کو بھی مقعد کہیں گے. کرسی تو ایک الگ لفظ ہے ہی آلریڈی، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں مقعدون بھی کہہ سکتے ہیں. کہیں گے کہ بھی یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے تو کہیں گے ہذا مقعدی. کیا کہیں گے ہم؟ ہذا مقعدی، یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے نا. اچھا چلو، ہجع یہجع، ہجع یہجع، ہجع یہجع کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، سونا. ناما یا ناموں کا مطلب ہوتا ہے سونا، ٹو سلیپ، ہے نا. لیکن ہجع یہجع کا مطلب ٹو ٹیک ریسٹ. ٹو ٹیک ریسٹ ضروری نہیں کہ سونا، آپ نیند میں آ جائے، آپ ریسٹ کر رہے ہیں، کہیں جا کے ریلیکس لے رہے ہیں نا، تو آپ جا کر کہیں پر آرام کرتے ہیں، ریلیکس لیتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں مہجعن. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ مہجعن. ہاں، یا یہ کہ ہم ٹیمپرریلی یا پرماننٹلی اس جگہ پر ہم جو ہے نا ڈویل کرتے ہیں، رہتے ہیں، ہے نا. ڈویلنگ پلیس ہے نا. تو آپ کسی جگہ پر جا کر رہ رہے ہیں، ہے نا، تو اس کو بھی مہجعن کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ مہجعن. تو مہجعن کا مطلب آرام کی جگہ، رہنے کی جگہ، قیام کی جگہ، ڈویلنگ پلیس، یہ سب معنی میں آتا ہے. ریسٹ پلیس ہے نا، پلیس آف دا پلیس آف ریسٹ، ہے نا. تو ہجع یہجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا، قیام کرنا، کہیں پر جو ہے نا ٹھہرنا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہاسٹل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہجعن. یہیں سے نکلا ہے وہ ہجع یہجع، وہیں سے نکلا ہے. تو مہجعن کیا بنا پھر ہمارا جو لفظ ہے ہاسٹل کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں مہجعن، اس کو کیا کہیں گے؟ مہجعن کو کیا ہے؟ وہ اسم الزمان ہے، اسم الزمان والمکان. تو ہم اس کو اسم المکان کہہ رہے ہیں. ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مہجعن کا مطلب پلیس آف، ہے نا. تو مہجعن ہم اسم المکان کہیں گے اس کو. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اس پیٹرن پہ جتنے بھی الفاظ عربی میں استعمال ہوں گے ہم فوراً اس کو جو ہے نا ہمیں اسٹرائک ہونا چاہیے وہ چیز کہ اسم الزمان والمکان والا پیٹرن ہے یہ، تو ہے کہ نہیں. اچھا، اب جو ہے نا ہم کالم الف کی طرف آتے ہیں. سعی یسعی، سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا یا سعی کرنا. سعی یسعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا دوڑنا، ہے نا. اور کوشش کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹو ٹرائی، ہے نا، ٹو پٹ ایفرٹس، اس معنی میں بھی آتا ہے سعی یسعی. ہم جب عمرہ یا حج کو جاتے ہیں تو وہ سعی کرتے ہیں، ہے نا. صفا سے مروہ، مروہ سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کے اندر لوگ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہے نا، تھوڑا سا اسپیڈ میں چلتے ہیں. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں مسعی. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسعی. یعنی وہ جگہ جہاں پر حاجی حج کرنے والے یا عمرہ کرنے وہاں پہ ہلکا سا دوڑتے ہیں نا. تو سعی یسعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا، کوشش کرنا. تو وہ جگہ جہاں پر ہلکا سا دوڑا جائے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مسعن. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ مسعی. مسعی نہیں، الف لام لگائیں گے تو المسعی. اس کا اسم الزمان والمکان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو ہے نا خالی جگہ میں لکھنا ہے آپ نے، الف لام لگا کر پڑھیں گے المسعی. کیا پڑھیں گے ہم؟ المسعی. یا کے اوپر چھوٹی سی الف لگا دیں گے، ہے نا. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں ہم، الف مقصورہ. تو الف مقصورہ لگا دیں گے اور ہم پڑھیں گے المسعی. لیکن الف لام ہٹا دیں گے تو مسعن. الف لام لگا دیں گے تو کیسا پڑھنا ہے ہم نے اس کو؟ عین کے اوپر دو زبر لگا کر پڑھیں گے، مسعن. دو زبر کہاں لگائیں گے ہم؟ عین کے اوپر لگائیں گے، مسعن. تو سعی یسعی کا اسم اچھا. اور کوشش کو بھی عربی میں مسعی کہتے ہیں. کوشش کو بھی عربی میں ایفرٹس کو عربی میں مسعن، اس کی جمع مساعی. مسعی کی جمع، مسعن کی جمع مساعی، ہے نا. تو سعی یسعی کا مطلب دوڑنا، دوڑنے کی جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ مسعن. الف لام کے ساتھ کہیں گے المسعی، ہے نا. اسم مقصور کا یہ اسم مقصور کہلاتا ہے. یعنی وہ الفاظ جن کے اوپر الف مقصورہ لگا جائے، جیسے مسعی یا المسعی، مسعن یا المسعی. تو ان الفاظ کو، جن الفاظ کے اخیر میں الف مقصور آتا ہے ان کو اسم مقصور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو اسم مقصور کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ المسعی، اور الف لام ہٹا دیں گے تو مسعن پڑھیں گے ہم، ہے نا. تو ہم جہاں پر بھی، جیسے بہت سارے لوگ ہم واکنگ کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، واک کرنے جاتے ہیں کہ نہیں ہم کہیں پر بھی. ایک پلیس ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے محلے میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے، ہر ایریے میں انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر دوڑتا ہے صبح اور شام جا کر. تو اس ایریے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہذا مسعن، ہذا یہ دوڑنے کی جگہ ہے. یہ تو لوگ جو ہے نا جاگنگ کرتے ہیں، تو جاگنگ پلیس کو بھی، پلیس آف جاگنگ کو بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہذا مسعن للناس، یہ لوگوں کے دوڑنے کی جگہ ہے
ہے نا. اچھا, لہا یلہو کا مطلب ہوتا ہے انسان غافل ہو جانا کسی چیز سے, یعنی کھیل کود میں اتنا غافل ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے, نماز سے غافل ہو جائے. کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ کرکٹ میچ جو ہے نا 3 گھنٹے چلتے رہتا ہے اور نماز سے غافل, کئی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں, ہے نا. اس کو کہیں گے ہم غفلت کرنا, کسی چیز سے غافل ہو جانا, یعنی کھیل میں, مستی میں, انٹرٹین میں اتنا مگن ہو جانا کہ انسان غافل ہو جائے دین سے, اللہ سے, رسول سے, قرآن سے, نماز سے. اس کو کہتے ہیں لہا یلہو. کیا کہتے ہیں ہم؟ لہا یلہو کا مطلب ترجمہ کیا کریں ہم؟ کسی چیز لہو لعب کے اندر, لہو لعب کے اندر غافل ہو جانا, ہے نا. اسی لیے جو ہے نا جس جگہ پر انسان انٹرٹین کرتا ہے, بہت سارے لوگ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے لیے کہاں جاتے ہیں لوگ؟ نائٹ کلب وغیرہ میں جاتے ہیں. عام طور پر لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں, اور زیادہ تر آج کل تو نائٹ کلبس یا کلبس میں جاتے ہیں. تو نائٹ کلب کو آج کل عربی میں جو ہے نا ملہا لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ملہن. یہ الف لام لگائیں گے تو پڑھیں گے الملہا, اور الف لام ہٹائیں گے تو پڑھیں گے ملہن. ہاں کے اوپر 2 زبر لگائیں گے. تو لہا یلہو کا مطلب کیا ہوگا؟ کھیل کود کی جگہ, انٹرٹینمنٹ کی جگہ, پلیس آف انٹرٹینمنٹ. ملہن کا مطلب کیا ہوگا؟ پلیس آف انٹرٹینمنٹ. اچھا, رما یرمی, رما یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا, کسی چیز کو پھینکنا, پتھر پھینکنا, بال پھینکنا, کچرا پھینکنا, ہے نا. اور پیسے بھی پھینک دینا کبھی کبھی, ہے نا. کچھ لوگ پیسے پھینکتے, آپ نے نہیں دیکھا پیسے پھینکتے ہوئے؟ قوالیاں ہوتی تو پیسے نہیں پھینکتے ہیں. اچھا, ایسا پھینکتے نا پیسے. پھینکتے. ہاں, یہ سب جو ہے نا, یہ جو ہے نا رما یرمی. کیا ہے یہ؟ رما یرمی. تو رما یرمی کا مطلب اب جب یہ, اور تیر پھینکنا, رما یرمی کا مطلب تیر پھینکنا بھی ہوتا ہے. تو تیر اندازی کو بھی عربی میں رما یرمی کہتے ہیں. تو بیسیکلی رما یرمی کا ترجمہ کیا کریں گے اب ہم؟ بس پھینکنا. اب آپ کوئی بھی چیز پھینکے, اب جس جگہ پر ہم پھینک رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے اب ہم؟ جس جگہ پر جا کر, جس جگہ پر پھینک رہے ہیں, اب ہم پتھر پھینک رہے ہیں, بال پھینک رہے ہیں, تو کہیں پھینکیں گے کہ نہیں؟ ہمارا کوئی ایم ہوگا, کوئی ٹارگیٹ ہوگا نہیں, کوئی گول ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کھیلتا ہے تو بال پھینکتا ہے کہ نہیں کہیں پر؟ ہاں جی, فٹ بال کے اندر بال پھینکا جاتا ہے, تو کہاں جہاں پر پھینکتے اس کو کچھ بولتے ہیں انگلش میں ہم؟ بال کو جہاں پر پھینکتے ہیں, ایک لیفٹ, دونوں سائیڈ میں پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے, گول ہوتا ہے کہ نہیں ایک, اور گول کیپر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر. تو جس جگہ پر جو ہے نا بال کو پھینکا جاتا ہے اس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گول. تو عربی میں کیا کہنا چاہیے اس کو پھر؟ گول کو المرمى. المرمى یا مرمن. تو عربی میں گول کو کیا کہتے ہیں؟ مرمن یا المرمى, ہے نا. تو آپ جس چیز کو, کسی بھی چیز کو پھینکے, لیکن جس جگہ پر پھینکا جا رہا ہے اس کو مرمى کہیں گے, ہے نا. تو اس کا مطلب گول کو کہیں گے مرمن. کچرا پھینکنے کی جگہ کو کہیں گے مرمن, جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے نا, گاربیج وغیرہ پھینکتے اس کو بھی کیا کہیں گے ہم؟ مرمن یا المرمى, ہے نا. اسی طرح جو ہے نا ہم حج میں جاتے ہیں تو پتھر پھینکتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں رمی. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ رمی جمرہ, رمی الجمرۃ. جمرۃ کا مطلب چھوٹی چھوٹی کنکریاں, جو ہاں جی پیبل, جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں ان کو پھینکتے ہیں کہ نہیں حج میں. ایک اس کا جو ہے نا ایک رکن ہے حج کا, تو اس کو کہتے ہیں عربی میں رمی الجمرۃ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رمی الجمرۃ. ہاں, رمی الجمرۃ. جمرۃ کا مطلب ہوتا ہے میرا, ہاں, کنکریاں پھینکنا, ہے نا. اچھا, تو رما یرمی کا مطلب پھینکنا. تو جس جگہ پر حج کے اندر جاتے ہیں اور کنکریاں پھینکتے ہیں, تو جس جگہ پر کنکری جا کر گرتی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مرمى. کیا کہیں گے اس کو؟ المرمى یا مرمن. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ چلو, اب اس کے بعد لفظ اوا یاوی. کیا لفظ ہے یہ؟ اوا یاوی. اوا یاوی کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر پناہ لینا, کہیں پر حفاظت کے لیے انسان پہنچنا, کہیں پر ٹو ٹیک ریفیوج. انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ٹو ٹیک ریفیوج. کسی کی پناہ لینا, ہے نا. اللہ کی پناہ لینا. کسی انسان کی, کبھی کبھی انسان تکلیف پریشانی میں آ جاتا ہے تو کسی انسان, رشتہ دار, خاندان, کسی بڑے انسان کے پاس جاتا ہے, وہاں پر پناہ لیتا ہے وہ, ہے نا. کبھی خوف کی حالت ہوتی ہے, تو ہنگامی حالات ہو جاتے تو انسان پناہ لیتا ہے. زلزلہ آ گیا تو انسان ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو کہیں دوسری جگہ جو ہے نا پناہ دی جاتی ہے. تو اس کو کہیں گے اوا یاوی. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اوا یاوی, ہے نا. تو جس جگہ پر پناہ لی جائے, وہ جگہ جہاں پر پلیس آف ریفیوج, پلیس آف ریفیوج, جس جگہ پر پناہ لی جائے اس کو کیا کہیں گے اب ہم؟ المأوا. یا الف لام ہٹا کے پڑھیں گے مأون, واو پر 2 زبر, مأون. المأوا یا مأون.
تو اس کا مطلب ہوا کہ پناہ گاہ، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ پناہ گاہ، ہے نا، ریفیوج، پلیس آف ریفیوج. ابایاوی یاد رہے گا، یا ابایاوی ہے نا. اچھا، نفع ینفی، نفع ینفی کے بہت سارے معنی آتے ہیں. نفع ینفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا نیگیٹ کرنا، ہے نا. منفی جملے پڑھتے ہیں، لا نافیہ، ہم نے پڑھا کہ لا نافیہ اور لا ناہیہ. نافیہ، نفی کا مطلب نیگیٹ کرنا، نیگیٹو سینٹینس، ہے نا. نیگیٹو سینٹینس ہوتی ہے کہ نہیں، ہے نا. تو منفی اردو میں بھی کہتے ہیں منفی، منفی کا مطلب نیگیٹو. تو نفع ینفی کا مطلب ٹو نیگیٹ سم تھنگ. اور نفع ینفی کا ایک اور معنی آتا ہے. نفع ینفی کا مطلب ہوتا ہے جی نقصان پہنچانا، نہیں، کسی کو ڈسپلیس کرنا، کسی کو جو ہے نا ایگزائل میں بھیج دینا، کسی کو شہر بدر کر دینا، گاؤں سے نکال دینا، شہر سے نکال دینا، ملک سے باہر کر دینا. اس کو عربی میں کہتے ہیں نفع ینفی. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ ٹو ایگزائل سم ون. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹو ایگزائل سم ون. کسی کو جو ہے نا ملک بدر کرنا، شہر بدر کرنا، اردو میں کہتے ہیں اس کو ملک بدر کرنا اور شہر بدر کرنا، ہے نا. تو جس جگہ پر کسی کو اگر کسی گاؤں سے نکال دیا جائے اور وہ کہیں اور جا کر رہے، تو اب بہت سارے لوگ کیا ہے اپنا کنٹری چھوڑ کے لندن میں، امریکہ میں رہتے ہیں. بہت سارے دیکھا ہوگا آپ نے، انڈیا کے اور پاکستان کے بہت سارے لوگ کیا ہے ملک کا مال ہڑپ کر کے کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے نا ایگزائل میں رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے، مجرم ہوتے ہیں، ان کو شہر سے، گاؤں سے باہر نکال دیا جاتا ہے نا. ایک شہر سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرے شہروں میں جا کے رہتے ہیں وہ. تو جس شہر میں جا کر وہ رہ رہا ہے بندہ، اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑ کے جس جگہ پر وہ جو ہے نا رہ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے پھر؟ اس کو کہیں گے منفع، المنفع. کیا کہیں گے اس کو؟ المنفع. المنفع، یا الف لام ہٹا کر پڑھیں گے منفن، ہے نا. تو ہے نا اس کو کہیں گے جلا وطنی. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلا وطن کرنا، جلا وطن کرنا، شہر ہے نا. تو نفع ینفی کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ جلا وطن کرنا. جلا وطن کرنا، وطن سے باہر نکال دینا، ہے نا. اب وہ انڈیا پاکستان تو بڑے ملک ہے، وہاں سے شہر سے نکال دیا تو دوسرے شہر میں جا کے رہتا آدمی. جو بڑے مجرم ہیں پورا کنٹری چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں بھاگ جاتے ہیں، تو جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہیں، ہے نا. they live in exile. انہم یعیشون فی المنفع، انہم یعیشون فی المنفع. وہ لوگ جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا یہ بات؟ یہ لفظ کلیئر ہو گیا، نفع ینفی. اچھا، اب ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں ہم جو ہے جیم، کالم جیم میں دیکھا نا یکونو، کانا یکونو، کانا یکونو. اب یہ دیکھو کانا یکونو سے اسم الزمان بنانے کے لیے مضارع کے بجائے ماضی دیکھیں گے ہم. کیا دیکھیں گے ہم؟ اس کو ماضی سے نکالیں گے. تو کانا سے، کانا کے پہلے میم لگا دے تو مکان، بس یہ بن گیا اسم الزمان والمکان. اس کا مضارع سے نہیں نکالیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا زیادہ تر مضارع سے نکالتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا چونکہ یہ حرف علت بیچ میں آیا ہوا ہے، اجوف ہے، یہ فعل اجوف ہے، یہ ہے جی کانا یکونو. کون سا فعل ہے یہ؟ فعل اجوف ہے، کیونکہ حرف علت بیچ میں آیا ہوا ہے. تو فعل اجوف کا اسم الزمان والمکان جو ہے نا ماضی سے نکالتے ہیں. تو کانا کے پہلے جو ہے نا میم لگا دیں گے تو مکانن، کیا بنے گا؟ وہ مکانن بن جائے گا. اور الف لام لگائیں گے تو المکان ہو جائے گا. تو کانا یکونو کا مطلب ہونا یا رہنا. کانا یکونو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو بی، ہے نا. تو مکانن، اسی لیے مکانن کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ انسان ہوتا ہے، رہتا ہے کسی جگہ پر. تو جس جگہ پر انسان ہوتا ہے یا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں؟ مکانن کہتے ہیں. یہ تو بڑا عام سا لفظ ہے ہمارے پاس. اچھا، قام یقوم، قام یقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قام یقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. اور جس جگہ پر انسان جا کر کھڑا ہو اس جگہ کو کیا کہیں گے پھر ہم؟ اسم المکان کیسے کہیں گے ہم اس کا؟ مقام. تو قاما جو ماضی سے نکالیں گے اس کا اسم الزمان والمکان. کہاں سے نکالیں گے ہم؟ ماضی سے. تو قاما کے پہلے کیا لگا دیں گے ہم؟ میم لگا دیں گے اور مقام. بس اب ہم اس کو پڑھیں گے مقامن. اسم کنورٹ ہو جائے گا، ورب سے ناؤن میں کنورٹ ہو جائے گا وہ لفظ. قاما سے مقامن، ہے نا. اس کا قاما کے بجائے میم کے اوپر زبر ہٹا کر تنوین لگا دیں گے اس پر، یا الف لام لگائیں گے تو المقام ہے جی. مقام. تو مقامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے کا ٹائم یا کھڑے ہونے کی جگہ. ورڈ کون سا ہے؟ طاف یطوف. طاف یطوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا. طواف یطوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طواف کرنا. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں جی، سرکم ایمبولیٹ. کیا کہتے ہیں؟ سرکم ایمبولیٹ، ہے نا. تو ہم جو ہے طواف یطوف کا مطلب ہوتا ہے طواف کرنا، چکر لگانا، ہے نا، کسی بھی چیز کے، ہے نا.
انسان اگر مزار کے کچھ لوگ جو ہے نا کعبہ کا چکر لگانے کے وجہ مزاروں کے چکر لگاتے ہیں, ایسا گھومتے ہیں مزار کے ارد گرد, وہ تو حرام ہے. طواف صرف اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے. جی طواف کہاں کا ہوتا ہے؟ صرف کعبہ کا, صرف خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے, دنیا میں کسی کا طواف نہیں ہو سکتا. پھر آپ مسجد کا بھی طواف نہیں کر سکتے اپنے محلے کی یا دنیا کی کسی بھی مسجد کا. آپ جو ہے نا مدینہ کے اندر جا کے مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ہے نا بیچارے نادان ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. بہت سارے جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں دنیا بھر سے لوگ, ان کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں مدینہ میں جا کے مسجد نبوی کا بھی طواف کرتے ہیں. وہ ایسا چکر لگاتے ہیں, گول گھومتے ہیں, ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو. تو ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائے کہ خانہ کعبہ ہی کا طواف ہوتا ہے, باقی دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں جس کا طواف کیا جائے, نہ مزار کا, نہ مسجد نبوی کا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا. ہاں جی, ہاں جی. تو گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے ہے نا, علم جو ہے نا حاصل کرنا چاہیے دین کا. تو طواف یطوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر طواف کرنا. تو جس ایریے میں خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چکر لگاتے ہیں, تو جس ایریے میں جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اس کا نام کیا کہیں گے اب ہم اس کو؟ مطافن. کیا کہیں گے اب اس کو ہم؟ مطافن. اسی لیے اس کو مطاف کہا جاتا ہے. مطاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طواف کی جگہ, ہے نا. الف لام لگائیں گے تو المطاف, الف لام ہٹا دیں گے تو مطافن, ہے نا. مرفوع منصوب مجرور کچھ بھی کرے, مطافن 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 کو مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد ہمارا جو لفظ ہے, اگلا جو لفظ ہے اس کے بعد ہمارا کون سا ہے؟ زارا یزورو. زارا یزورو کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا, وزٹ کرنا. تو جس جگہ کی وزٹ کی جائے اس کو کیا کہیں گے پھر ہم؟ اس سے اسم المکان کیسے نکالیں گے ہم اس کو؟ مزارن. میم لگا دیں گے زارا سے پہلے, تو مزارن. اسی لیے لوگ جو ہے نا مزارات پہ جاتے ہیں, جو ہے نا بہت سارے لوگ مزار پہ جاتے ہیں. تو مزار تو سب کو پتا ہے, لیکن مزار جو لفظ ہے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے نا. تو مزار جو لفظ کیا ہے؟ اسم المکان ہے. یہ تو زیارت کی جگہ, زیارت گاہ. لیکن جو ہے نا بدقسمتی سے لوگوں نے جو ہے نا مزارات جو ہے نا بزرگوں کے اور اولیاء کرام کے جو ہے نا زیادہ حد سے زیادہ تعظیم کرنے لگے لوگ. اور جو ہے نا حالانکہ دین میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ کسی کا مزار بنائے اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ جا کے وہاں زیارت کریں, وزٹ کریں, عرس کریں, میلہ کریں, جشن کریں, ہے نا. وہاں پر جو ہے نا بکرے کاٹیں, وہاں پر جو ہے نا قوالیاں گائیں. یہ سب اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توہین میں شامل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اولیاء سے, وہی جو ہے نا ان کی توہین کرتے ہیں. تو ہمارا یہ لفظ ہو گیا. اس کے بعد جو دیکھتے ہیں دال میں, تو دال میں کیا ہمارے پاس؟ مر یمر. کیا لفظ ہے یہ؟ ہاں جی, ہاں. اب جو ہے نا مر یمر, دیکھو اس کے اندر ڈبل آ رہا ہے. مر اصل میں کیا ہے؟ مرارا. مرہ کیا ہے اصل میں؟ مرارا ہے. یہ ہم کو پتا ہے کہ فعل کون سا فعل مضاعف ہے. وہ فعل جن کے اندر ایک ہی لفظ جو ایک ہی حرف دو بار ریپیٹ ہوتا ہے اس کو فعل مضاعف کہتے ہیں. اصل میں مرہ, اصل میں مرارا ہے. الگ الگ لکھا ہوا تھا لیکن دونوں کو مرج کر دیا, ہے نا, اسیملیٹ ہو گیا, وہ ایک ہی میں بن گیا وہ. تو مرہ یمر اصل میں کیا ہے؟ مرارا یمرورو. تو مرہ یمرو کا اسم المکان نکلے گا ممرن. کیا نکلے گا؟ ممرن. ہاں, اصل میں ہے وہ ممررن. مارارا یمرورو. مرہ اصل میں کیا ہے؟ مارارا. یمرو اصل میں کیا ہے؟ یمرورو. دو راہ ہے دونوں جگہ. تو مارارا یمرورو کیا ہے یہ؟ مارارا یمرورو. نصارا ینصرو. تو اس کا اسم المکان کیا بنے گا؟ ممررن. مارارا یمرورو سے کیا بنے گا؟ ممررن. لیکن مارارا یمرورو نہیں پڑھتے, مرہ یمرو پڑھتے اس کو. تو مرہ یمرو کا اسم المکان نکالیں گے ممرن. کیا نکالیں گے ہم؟ ممرن. مرہ یمرو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا کہیں سے, ٹو پاس بائی, ہے نا, کہیں سے گزرنا, کسی پیسج سے نکلنا, خاص طور پر جو ہے نا, تو کہیں سے گزرنے کے لیے آتا ہے. مرہ یمرو کا مطلب بس گزرنا, ٹو پاس بائی, کہیں سے بھی گزرنا. آپ جو ہے نا کسی بلڈنگ کے سامنے سے گزرے, کسی جگہ سے گزرے, پلین کے اندر وہ ایک تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے نا, پلین کے اندر بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ نہیں, وہاں سے گزر رہے تو اس کو تو اسم المکان کہیں گے ممرن. وہ پلیس, وہ اسپیس جہاں سے انسان گزرتا ہے اس کو کہتے ہیں ممرن. جیسے گلیاں ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں گلیاں ہوتی ہے کہ نہیں, تو گلیوں میں سے چھوٹی گلیوں میں سے گزرتے ہیں تو گلیوں کو عربی میں کہتے ہیں ممرن. گلی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ممرن کہتے ہیں. اسی طرح جو نا پلین میں جو چھوٹا سا اسپیس ہوتا ہے دو سیٹوں کے بیچ میں, آئل کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ آئل, ISLE, آئل, ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں ہم ممرن عربک میں. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ممرن کہتے ہیں. اسی طرح آفسوں میں اور مال میں دیکھا ہوگا آپ نے, آفسوں کے اندر جو ہے نا ادھر بھی آفس ہوتا ہے ادھر بھی آفس ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑا سا اسپیس ہوتا ہے گزرنے کا, اس کو بھی کہیں گے ہم ممرن, کوریڈور. جی.
تو مرہ یمرو جو فعل مضاعف ہے اس کا بھی اسم زمان والمکان کہاں سے نکالیں گے ہم؟ ماضی سے نکالیں گے. مرہ کے پہلے ایک میم اور لگا دیں گے جو کہ ہم اسم زمان والمکان کے لیے یوز کر رہے ہیں جس کو تو کہیں گے ممرن. کیا کریں گے ہم اس کو؟ ممرن. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں فعل اجوف اور اس میں فعل مضاعف دونوں کا اسم زمان والمکان جو ہے نا ماضی سے نکالیں گے ہم. تو مرہ سے ممرن, مرہ سے ممرن. کلیئر ہے بات؟ تو مرہ یمرو کا اگر ترجمہ آپ سے پوچھا جائے تو ترجمہ کیا کریں گے آپ اس کا؟ مرہ یمرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزرنا. نہیں, مرہ یمرو کا مطلب گزرنا. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. مومن اہل ایمان والوں کی صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی. جو لوگ ایمان والے ہیں, جو دین کو فالو کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کی کریکٹرسٹکس, ان کی صفتیں بیان کی. اللہ نے صفات کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ زنا نہیں کرتے, وہ قتل نہیں کرتے, کسی کا مرڈر نہیں کرتے, کسی کو گالی نہیں دیتے, کوئی ان سے الجھ جائے تو وہ جو ہے نا ان سے الجھتے نہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جو ہے نا جاہل لوگ کسی انسان سے بات کرتے اور الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام بھئی جو ہے نا دور رہو تم. اور وہیں پر ہے ایک آیت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. دیکھو یہ لفظ آیا ہوا وہاں مرہ یمرو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب کسی لغو بات سے گزرتے ہیں, کسی غلط چیز کے سامنے سے ان کا جو ہے نا گزر ہوتا ہے, کوئی برائی سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مروا کرامن. وہ جو ہے نا بڑے شرافت کے ساتھ نکل جاتے ہیں وہاں سے, وہ انوالو نہیں ہوتے ان کے ساتھ میں برائی کے اندر, ہے نا. تو انسان دیکھ رہا ہو کہیں برائی ہو رہی تو اس میں شامل نہ ہو جائے بلکہ شرافت کے ساتھ وہاں سے نکل جائے اپنے دین کو, ایمان کو بچا کر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. انہی آیتوں میں یہ ہے نا, جب وہ لغو بات سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو مرہ یمرو دیکھو آیا ہوا ہے لفظ قرآن کے اندر بھی, ٹھیک ہے. اچھا, حل یحل, دیکھو یہ تین جو الفاظ فعل ہیں یہ تقریباً ایک جیسے میننگ میں. حل یحل, قر یقر, حط یحط, تقریباً سملر میننگ ہے تینوں کی. کیا میننگ ہے؟ کہیں پر اترنا, کہیں پر قیام کرنا, کہیں پر اسٹے کرنا, کہیں پر رکنا, کہیں پر رہنا. یہ ساری میننگ کو کور کرتے یہ تینوں الفاظ, تینوں فعل. تو حل یحل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈویل سم ویئر, ٹو ڈویل ایٹ سم پلیس, کسی جگہ پر جا کر قیام اختیار کرنا, رکنا, ٹھہرنا. تو حل یحل اسی لیے کہتے ہیں ہم اس کا اسم المکان بنے گا محل. حل یحل, حل کے پہلے میم لگا دیں تو کیا بنے گا؟ محل. تو محل اسم المکان ہو گیا. محل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, محل کا مطلب کیا ہوگا؟ حل یحل کا مطلب ٹو اسٹے, ٹو اسٹے. تو محل کا مطلب کیا ہوگا؟ پلیس آف اسٹے, ہاں, اسٹیئنگ پلیس, ہے نا. تو محل کا مطلب کہیں پر رہنے کی جگہ. اس لیے ہم کہتے ہیں محل. محل کا مطلب وہ محل نہیں جو اردو میں کہتے ہیں, وہ محل وہ عربک میں قصر کہتے ہیں اس کو, کیسل, وہ نہیں. محل کا مطلب اینی پلیس, ہے نا, اینی پلیس آف اسٹے, اینی پلیس آف اسٹے. تو انسان کہیں جا کے سفر میں, مثلا سفر میں جاتا ہے, کہیں جا کے رکتا ہے تو اس کو بھی حل یحل کہیں گے ہم کہ انا حللت فی بومبئی, میں بامبے میں جا کے رکا, ہے نا. انا حللت فی مکہ تھا, میں مکہ میں جا کے رکا. تو حل یحل کا مطلب ٹو اسٹے, ٹو ڈویل. اور قر یقر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, کہیں جا کر رکنا, ٹھہرنا. لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے سارا الفاظ میں, لیکن بیسک میننگ سب کی یہی ہے, رکنا, ٹھہرنا, کہیں پر اپنا ٹھکانہ بنانا. جی, رکنا, ٹھہرنا, کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا. تو حل یحل کا اسم المکان کیا ہوگا؟ محل. تو محل کا بھی ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ٹھکانہ یا جگہ, ہے نا. اور قر یقر کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے, کہیں جا کے رکنا, ٹھہرنا, ٹھکانہ بنانا. عام طور پر جو ہے نا یہ بزنس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بزنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ آفس ہوتے ہیں. اب گوگل کا دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیڈ آفس ہوگا, فیس بک کا کہیں نہ کہیں ہیڈ آفس ہوگا, ہر بڑی کمپنی کا ایک کہیں نہ کہیں ہیڈ آفس ہوتا ہے. تو جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں کمپنی کو, تو ہیڈ آفس کو عربی میں کہتے ہیں مقرن. اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے وہ. یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے آلریڈی, مقرن, بک 2 کے اندر پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو قر یقر کا مطلب کسی چیز, کسی پلیس کو, کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا, کہیں جا کے رکنا. قرار اردو میں بھی کہتے ہیں قرار, مجھے قرار نہیں ہے, یعنی انسان کو کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا, اسی لیے قرار کہتے ہیں کہ نہیں. وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, قرآن کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا قرار. قرار کا مطلب کہیں پر ٹھکانے, کسی پلیس, ہے نا. تو قر یقر کا مطلب کیا ہوگا؟ کہیں پر رکنا, ٹھہرنا, ٹھکانہ بنا کسی جگہ کو.
تو جس جگہ کو انسان ٹھکانہ بنائے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس پلیس آف جی مقرن. مقرن. لیکن مقرن زیادہ تر آج کل جو ہے نا ہیڈ آفس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کسی جگہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کامنلی، ہے نا، کامن پلیس کو بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے حط یحط کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، کہیں جا کے رکنا، کہیں جا کے ٹھہرنا، کسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا، ہے نا. لیکن اس کا ایک اسپیسیفک یوز بھی ہے. تو کامن میننگ تو یہی ہے، رکنا، ٹھہرنا، ٹھکانہ بنانا کسی جگہ کو، لیکن ان کے ایک اسپیسیفک یا پرٹیکولر استعمال بھی ہے ان کا، ان لفظوں کا، ہے نا. تو قرہ یقر کا ایک استعمال ہم نے بتایا ہیڈ آفس کے لیے مقرن، اور حط یحط اس کا مطلب بھی یہی ہے، کہیں جا کے اترنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، کسی جگہ کو ٹھکانہ بنانا. لیکن حتی یحط کا ایک استعمال ہوتا ہے. اچھا اس کا اسم المکان کیا بنے گا پھر؟ حتی یحط کا اسم المکان کیا بنے گا؟ محطن. لیکن محطن جو ہے نا عام طور پر کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن کو محطن یا محطتن. ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے محطتن، ہے نا. تو محطتن یہی اسی کا اسم المکان ہے. وہ محطن اور محطتن اسم المکان یا اسم الزمان کے دو پیٹرن میں پڑھے کہ نہیں ہم نے؟ محطن یا محطتن، ہے نا. مقبرن یا مقبرتن، ہے کہ نہیں. مدرسن یا مدرستن. تو آخر میں آخر ہاؤ تانیث بھی بڑھاتے ہیں ہم نا. تو محطتن ریلوے اسٹیشن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ریل آ کر وہاں پر رکتی ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربک میں؟ محطتن. اور اگر پرانے زمانے میں جو لوگ اونٹ سے، گھوڑوں سے سفر کرتے تھے، پھر وہ جو ہے سفر کرنے کے بعد کسی درخت کے اندر سائے میں یا کسی پہاڑ کے پاس کہیں پر رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اس کو بھی محطن کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو بھی محطن یا محطتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آج کے زمانے میں جو ہے نا محطتن کا مطلب ہوگا ریلوے اسٹیشن، بس خلاص، ہے نا. مطار، طار یطیر، ہے نا. مطار وہی اسم المکان ہے، وہ بھی مطار اڑنے کی جگہ، ہے نا. اچھا یہ ہو گیا ہمارا. اب ہم جو ہے نا کالم ہا کو دیکھتے ہیں. ولد یلد، کالم ہا اور کالم واو، ہے نا. تو دیکھتے ہیں ولد یلد. ولد یلد کو مطلب ہوتا ہے ٹو گیو برتھ. ٹو گیو برتھ پیدا کرنا، پیدا ہے نا، پیدائش کسی چیز کی کرنا یا پیدا کرنا. پیدا ہونا نہیں، پیدا کرنا، ہے نا. پیدا ہونے کے لیے ولد کہیں گے اب ہم. تو گیو برتھ. تو ولد یلد، تو جس جگہ پر کسی کی پیدائش ہو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ اب اس کو جو ہے نا دیکھو، ولد یلد، یلد سے مولد، اس کا مضارع سے نکالیں گے ہم. اس کا کس سے نکالیں گے ہم؟ اسم المکان، اسم الزمان والمکان کس سے نکالیں گے ہم؟ مضارع سے نکالیں گے. تو یلدو سے یا کو ہٹا دیں گے مضارع کی، اور میم لگا دیں گے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اصل میں یلدو اصل میں کیا؟ یولیدو. یلدو کیا ہے اصل میں؟ ولد یولدو ہے اصل میں یہ لفظ، ہے کہ نہیں. تو یولدو ہے اصل میں. تو یا کو ہٹا دیں گے، میم لگا دیں گے، تو مولدن بن جائے گا. کلیئر ہے کہ بات میں نے جو بتائی؟ تو مکان یا ٹائم یا مکان آف، ہے نا، پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، اس کو کہیں گے ہم مولدن. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو مولد کہتے ہیں لوگ. مولد، المولد النبوی کیا کہتے ہیں؟ ایسا کہتے ہیں اس کو مولد. تو مولد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم آف، ہاں ٹائم آف برتھ یا پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، ہے نا. ڈے آف برتھ ڈے، برتھ ڈے. تو برتھ ڈے کو مولد کہتے ہیں عربک میں، یاد رکھنا آپ. تو ورد یرد، ورد یرد کو مطلب کہیں پر آنا، خاص طور پر پانی کی جگہ پر انسان، جیسے ندی ہے، نالا ہے، کنواں ہے، اور کوئی جو ہے نا کوئی چشمہ ہے. پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتے تھے؟ سفر کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ساتھ میں جانور بھی رہتے تھے ان کے. ایون آج بھی سفر کرتا ہے انسان گاڑی سے تو کہیں جا کر رکتا ہے کہ نہیں؟ ڈھابوں پر رکتا ہے. تو چیز کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پانی کھانے کا انتظام ہوتا تھا. پرانے زمانے میں تو کھانا ساتھ میں لے کے چلتے تھے، پانی ڈھونڈتے تھے صرف سفر میں، گھوڑے اونٹ کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو جہاں پر کنواں یا ندی یا نالا یا پانی یا جھرنا یا جھیل، تو وہاں جا کے رکتے تھے. تو ورد یرد کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ کسی پانی کی جگہ پر آ کر رکنا، کسی پانی کی جگہ پر آ کر آنا. تو ورد یرد کا ایک سمپل سا ترجمہ ہوگا کہیں پر پہنچنا. ورد یرد کا مطلب کہیں پر پہنچنا. اسپیشلی کون سی جگہ پر پہنچنا؟ پانی کی جگہ پر، کسی گھاٹ پر، کسی کنویں پر، کسی چشمے پر، کسی ندی نالے پر. اسی لیے ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے تو اس میں لکھا ہوا ہے فلما ورد ماء مدین، ہے نا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فلما ورد ماء مدین. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کا جو گھاٹ تھا، پانی کی جو جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو وردہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر قرآن میں. تو وردہ کا مطلب پانی کی جگہ پہ پہنچنا. تو فرمایا کہ فلما ورد ماء مدین وجد ہے نا من امرأتین تذودان قال ما خطبکما.
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ کبیر. بڑی لمبی آیت ہے, بڑا قصہ ہے وہ, بڑا بہترین خوبصورت سا ہے نا. تو ورد یریدو کا ترجمہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا کہیں گے ہم؟ کہیں آ کر پہنچنا, کہیں پانی کی جگہ پہ, کہیں پانی کی جگہ پر پہنچنا, لیکن عام طور پر پہنچنا ہے نا. اور مورد آج کل جو ہے نا بہت سارے لوگ مورد رکھتے ہیں. اچھا یہ پلیس, اچھا جس جگہ پر جو ہے نا اس جگہ کو کیا کہیں گے جہاں پر انسان پانی کی جگہ کو کیا کہیں گے؟ موردن. کیا کہیں گے ہم؟ موردن کہیں گے ہے نا. تو یریدو سے یا ہٹا دیں گے, اصل میں یوریدو, ورد یوریدو, تو یا کو ہٹا دیں گے تو موردن ہو گیا یہ. اچھا وقف یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف یقف ٹھہر جانا, انسان چل رہا ہے ٹھہر جائے, رک جائے, ٹو اسٹاپ ہے نا. قام یقوم کا مطلب انسان بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے. قام اور وقفہ میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر قام یقوم انسان بیٹھا ہوا ہے, بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے, وہ کھڑا ہو گیا تو اس کو قامہ. لیکن انسان چل رہا ہے, چلتے چلتے رک جائے تو اس کو کہیں گے وقفہ. عام طور پر اس کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ وقفہ کہیں گے, قامہ نہیں کہیں گے ہے نا. استعمال میں فرق آتا ہے, جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات ہے نا, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ایسا. تو وقف یقف, یقف اصل میں یوقف, یقف اصل میں کیا ہے؟ یوقف. تو اس سے اسم المکان کیسے نکالیں گے؟ موقف, یا ہٹا دیں گے اور میم لگا دیں گے تو موقف. موقف یعنی کھڑے ہونے کی جگہ, ٹھیک ہے. اچھا وضع یضع, وضع یضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز رکھنا, ٹو کیپ سم تھنگ, ٹو پٹ سم تھنگ ہے نا. وضع یضع, کوئی چیز رکھنا. یضع اصل میں کیا ہے؟ یضع اصل میں کیا ہے؟ یوضع. تو یا کو ہٹا کر کیا لگائیں گے ہم؟ موضعن. موضعن, اب یہاں پر موضعن نہیں, موضعن. واو پڑھتے ہم, کالم واو کے اندر دیکھو رجع یرجع, اب اس کے اندر تو کوئی حرف علت ہے نہیں. رجع یرجع کے اندر کوئی حرف علت ہے نہیں, تو رجع یرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجع یرجع نکلنا, واپس ہونا, ریٹرن, واپس ہونا. تو واپس ہونے کی جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ مرجعن. کیا کہیں گے ہم؟ مرجعن. ضربہ سے ہے, یا چاہے ضربہ سے ہو چاہے فتح سے, مفعل مرجعن. تو یا کو ہٹا کے پڑھیں گے ہم مرجعن. اب جلدی جلدی پڑھتے ہم. صرف یصرف, صرف یصرف کو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیسہ وغیرہ یا پیسہ عام طور پر خرچ کرنا. صرف یصرف کا ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا, پیسہ خرچ کرنا, یا یہ کہ کسی کو پیسہ دینا عام طور پر. تو اسی لیے جو ہے نا بینکوں کے اندر ہم کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ نا, ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہم کو پیسے دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مصرفن. بینک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصرفن. صرف یصرف, یصرف کے اندر یا کو ہٹا دیں گے, میم کو لگا دیں گے تو پڑھیں گے مصرفن. اور مصرفن کا مطلب بینک, یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 میں, مصرفن, ٹھیک ہے. جو اراد یا ارید, اراد یا ارید کا مطلب ٹو ڈسپلے, ٹو ڈیمونسٹریٹ, ڈیمو کرنا, کسی چیز کا ڈیمو کرنا, کسی چیز کو ڈسپلے کرنا. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اراد یا ارید, کسی چیز کی نمائش کرنا, یا کسی چیز کو کسی کے سامنے پیش کرنا لے جا کر, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اراد یا ارید. تو جس جگہ پر کسی چیز کا ڈیمو ہو, کسی چیز کا ڈسپلے ہو, جیسے شو روم وغیرہ, شو روم کے اندر کاریں رکھ دی جاتی ہیں, شو روم میں کمپیوٹر رکھے جاتے ہیں, شو روم میں جوتے رکھے جاتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا شو روم, چاہے جوتے کا ہو, چاہے گاڑیوں کا, چاہے کتابوں کا, یا جو بھی کسی بھی چیز کا, تو شو روم کو عربی میں کیا کہیں گے اب ہم؟ پلیس آف ڈسپلے, ایگزیبیشن, معرض. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ معرض. تو کار کا شو روم اس کو کہیں گے معرض السیارات. کار کے شو روم کو کیا کہیں گے ہم عربک میں؟ معرض السیارات, ہے نا. تو کسی بھی چیز کا شو روم ہو اس کو ہم کہیں گے معرض, ہے نا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جلسہ یجلس, جلسہ یجلس, تو یا ہٹا دیں گے ہم, میم لگا دیں گے مجلس, تو ہم کہیں گے کہ مجلسن. یہ بات ہماری ختم ہو گئی. اچھا اب ہم جو ہے نا, یہ جو ہے نا یہ ہمارا آخری ہے. نمبر 4 کی ایکسرسائز ہے, یہ کہہ رہے کہ استخرج مما یاتی اسماء الزمان والمکان. استخرج کا مطلب نکالیے, ڈیرائیو کیجئے. کس چیز سے؟ مما یاتی, ان جملوں میں سے نکالیے. یہ جو نیچے جملے دکھے نہیں 1 2 3, یہ جو جملے ہیں ان جملوں میں سے نکالیے اسماء الزمان والمکان. اسم الزمان والمکان کو آپ ذرا سا نکالیے اس میں سے, یعنی پہچانیے کہ اس میں اسم الزمان والمکان کون سا ہے. وذکر وزن کل واحد منہا, اور ان میں سے ہر ایک کا وزن بھی بتائیے, ہے نا,
کہ بھی اسم الزمان والمکان کا اس میں سے اسم الزمان یا اسم المکان جو نکال رہے ہیں اس کا وزن یہ بنے گا مفعلن یا مفعلن. وزن بتانا پڑے گا آپ کو مفعلن کا یا مفعلن کا ہے یہ وزن. اور والفعل الذی اشتق منہ, اور پھر اس میں سے وہ فعل بھی بتانے کا ہے جس میں سے یہ آپ اسم الزمان والمکان ہم اس کا مطلب 3 چیزیں ہم اس کے اندر ہے اس ایکٹیویٹی میں 3 چیزیں. سب سے پہلے آپ کو پہچاننا ہے نیچے جملوں کے اندر 3 جملوں کے اندر آپ کو 3 4 6 جتنے بھی جملے ان میں ایک پہچاننا ہے کہ اسم الزمان والمکان کہاں پر ہے. ہاں جی, اسم الزمان والمکان نکالنا ہے اس میں سے. پھر جو ہے نا کیا کرنا ہے آپ کو اس کا وزن بھی بتانا ہے مفعلون یا مفعلون. پھر یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے جس سے آپ نے یہ نکالا ہوا ہے. تو دیکھیے نمبر 1 یقال کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے, یہ ایک فریز ہے, یہ ایڈیم ہے. ہوا منی بمرئن و مسمعین, ہوا منی یہ عربی کا ایک پروورب ہے, یہ عربی کا فریز ہے, یہ ہے نا. یہ اگر کسی کہنا ہو کہ میرے بہت قریب رہتا ہے, یہ تو کیا کہتے ہیں ہم اس سے میرے قریب رہتا ہے, تو کہ ہوا بمرئن و مسمعین منی, وہ میرے بہت ہی قریب ہے, یعنی اتنا قریب ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں. کبھی کبھی انسان کا گھر دوسرے گھر کے سامنے ہوتا ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں آواز بھی نظر آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی پاتا ہے انسان, اتنے قریب ہوتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے ایسے موقع پر, ہوا بمرئن و مسمعین ہوا منی بمرئن و مسمعین, وہ میرے اتنے قریب ہے کہ وہ اس کی جگہ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کی بات کو سنا بھی جا سکتا ہے. تو مرئن اور مسمعین, اچھا اے یعنی بحیث اراہ و اسمع کلامہ, یعنی وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور میں اس کی بات کو سن بھی سکتا ہوں. تو اس میں اسم ذرا پہچانو ذرا, اسم الزمان والمکان کہاں ہے یہاں پر؟ مسمعین. اور مرئن بھی تو اسم الزمان والمکان ہے نا, مرئن اور مسمع دونوں بھی اسم الزمان والمکان ہے کہ نہیں؟ مرئن رآ یرا کا مطلب دیکھنا, رآ یرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرئن کہاں ہے؟ ہاں بمرئن و مسمعین نا, ہوا منی بمرئن و مسمعین. تو رآ یرا کا مطلب دیکھنا, جس جگہ کو دیکھا جائے اس کو مرئن, سمع یسمع کا مطلب سننا, جس جگہ کو سنا جائے یا جس چیز کو سنا جائے اس کو مسمعن ہے نا. تو اس میں یہ اسم الزمان والمکان کون سا ہے؟ مرئن اور مسمعن, مرئن اور مسمعن. تو یہ کون سے مرئن کون سے وزن ہے؟ مفعلن. مرئن, ہاں جی, کون سے فعل سے مشتق ہے یہ مرئن و مسمعن؟ رآ یرا نہیں, رآ یرا کیا ہے یہ؟ رآ یرا. اور مسمعون کون سے فعل سے مشتق ہے؟ سمع یسمع. ٹھیک ہے. اور ان کا مرئن کا وزن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وذکر وزن کل واحد مفعلن مفعلون. کون سے وزن پر ہے؟ مرئن مفعلن. مرئن کس کے وزن پر ہے؟ مفعلن. مرئیون ہے اصل میں, مفعلن. اور مسمعن یہ کون سے وزن پر ہے؟ مفعلن. ہاں بس وہی وزن بتانا, مفعلن یا مفعلن, اور فعل بھی بتا دیا آپ نے. چلو آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. یہ جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ, ان پر عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو ان موعدہم الصبح, ان کے عذاب کا جو وقت ہے وہ صبح کے وقت ہے, یعنی صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. اور فرمایا کہ الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی بہت عنقریب ان پر عذاب نازل ہونے والا صبح صبح, ہے نا. تو اس میں پہچانو ذرا, اسم المکان اسم الزمان کا ہے موعد, بس موعد نا, ہم نہیں نا, ہم تو ضمیر ہے, مطلب ان کا وعدے کی جگہ یا ان کے وعدے کا وقت, یعنی وہ وقت جس میں عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو موعدون اسم الزمان کون سا ہے اس میں؟ ہاں, تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان موعدہم الصبح, ان کے وعدے کا وقت جو ہے نا صبح کا ہے. یعنی وعدہ کس چیز کا؟ عذاب کا وعدہ. اللہ نے وعدہ کیا تھا, چیلنج دیا تھا کہ تم بعد میں آؤ گے تو ہم عذاب بھیجیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے عذاب کا جو تو موعدون کا مطلب وقت. موعدون کا ترجمہ کیا کریں گے ہم اس پر؟ وقت کریں گے. ان موعدہم الصبح, ان کے عذاب کا وقت کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے ان کا. تو موعدون جو ہے نا یہ اسم الزمان ہے. اور اس کا اب بتاؤ مجھے, یہ موعدون کا کون سے وزن پر ہے؟ مفعلن مفعلون. موعدون مفعلون کے وزن پر ہے. اور اس کا ماضی اور مضارع بولو کس فعل سے نکلا یہ بتا دو مجھے. وعد یعد, وعد یعد, یعد سے موعد, یوعد ہے اصل میں. یعد اصل میں کیا ہے؟ یوعد. یا ہٹا دیا, موعدون میم لگا کر موعدون. چلو نمبر 3, وقال, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لسبئ, سبأ ہے نا, فیمس قوم سبا, یمن کا ایریا ہے یہ. یمن کے اندر ایک جگہ ہے سبا, ہے نا, مقام جگہ ہے وہ سبأ.
اور اس بستی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اس بستی کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال. تو فرمایا کہ قوم سبا جو تھی وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے ان کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں کیا تھی آیتن اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی. یہ جو ہے نا جب آپ پڑھیں گے تو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا بہت اللہ تعالیٰ نے میریکلز اور سائنس بھیجی تھی لوگوں کو اللہ پہچاننے کے لیے. ہر نبی کے ساتھ نشانیاں بھیجی تھی. ہر نیشن میں ہر انسان کو ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے ہے نا. تو اللہ فرمایا کہ سبا کے لیے نشانی تھی کس کے اندر فی مسکنہم ان کے مسکن کے اندر ان کے رہنے کی جگہ پر ان کی بستی میں آیتون ایک نشانی تھی. جنتان دو باغات تھے عن یمین و شمال دائیں سائڈ بھی اور بائیں سائڈ بھی ہے نا. تو اس میں ڈھونڈو ذرا مسکنون. یہ مسکنون کون سا وزن ہے؟ مفعلون. کس فعل سے نکلا ہے یہ؟ سکن یسکن. تو دیکھو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب ہم اسی طرح جو نا عادت ڈالنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جو لفظ آتا ہے سامنے اس کو اینالائز کریں کہ یہ اسم الزمان والمکان لگ رہا ہے ہمیں تو یہ اور یہ جو ہے نا یہ مفعلون ہے یا مفعلون ہے اور پھر اس کا جو ہے نا اس فعل سے نکلا ہوا ہے یہ. تو الحمدللہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہمیں. نمبر 4 کی آیت ہے وقال قد علم كل اناس مشربهم سورۃ البقرہ میں. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو ان کو پانی کی ضرورت تھی ہے نہیں. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بنی اسرائیل کو پانی کے لیے پانی کا انتظام چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے نا یہ جو چٹان ہے بہت بڑی اس پر جو ہے نا لاٹھی مارو. تو جب لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان میں ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو وہی ذکر ہے. تو فرمایا کہ قد علم کل اناس یعنی کل قوم یا کل قبیلۃ. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں پتہ ہے بڑے مشہور ہے وہ تو. حضرت بنیامین جو ان کے بڑے پیارے بھائی تھے سب. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جنہوں نے سازش کی تھی یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ سارے ملا کر 12. تو 12 بنی اسرائیل کے قبیلے ہیں یہ ہے نا. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا. اسرائیل کس کا لقب ہے یہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ. بنو اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. تو حضرت یعقوب کے جو 12 اولاد تھی ان کی بنی اسرائیل ہے یہ. تو آج جو کہ یہودی کہلاتے ہیں تاریخ ہسٹری کے اندر دے آر نون ایز جوز. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور جوز یہودی بھی کہتے ہیں ہے نا. انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا. آج کل جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسرائیل ہے. وہ اسرائیل نہیں ہے وہ ہے نا. حضرت اسرائیل تو حضرت لوگ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے جبکہ. تو لفظ اسرائیل کی توہین نہیں کرنا چاہیے ہم نے. بھلے لوگ جو ہے نا آج یہ کنٹری بنی ہوئی ہے اس کے نام سے. تو بہرحال وہ الگ ہسٹری ہے ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. تو اس میں ڈھونڈو ذرا قد علم کل اناس مشربہم. تو اس کے اندر جو ہے نا کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اسم المکان یا اسم الزمان؟ مشرب نظر آ رہا ہے ہمیں. یہ کون سا وزن ہے جلدی بتا دو؟ مفعول. اور کون سا فعل ہے یہ بتا دو؟ شرب یشرب. نمبر 5 وقال اور اللہ تعالیٰ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین. مثون دیکھو مثون ہے یہاں پر. کیا مثوا ثوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹے ٹھہرنا ہے نا کسی کا ٹھکانہ بنانا. خاص طور پر ایسا ثوا یسوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا ٹھکانہ. عام طور پر نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. پازیٹیو سینس میں استعمال نہیں ہوتا یہ ہے نا. تو فرمایا کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ یعنی جہنم جو ہے نا جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا کافروں کا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ہے نا. تو مثون یہ ہے یہاں پر. کیا ہے یہ اسم المکان کون سا ہے اس میں؟ مثون. اور الف لام لگا کر کیا پڑھیں گے؟ المثوا. یہ اس میں مقصور ہے یہ تو ہے نہیں. تو اب یہ جو نا کون سے وزن پر ہے؟ مثون. یہ ماضی مضارع اس کا ثوا یسوی. ماضی مضارع کیا ہے اس کی؟ اس کا ثوا یسوی ہے نا. کہیں پر جو ہے نا ٹھکانہ کسی کا ہو جانا ہے نا برا ٹھکانہ خاص طور پر. تو مثون المثوا. چلو وقال نمبر 6 وقال ما لکم من ملجأ یومئذ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ بھی لفظ جو ہے نا ٹھکانے کے معنی میں تھا. لجا یلجاؤ کا مطلب اوا یا ابھی ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے ٹھکانہ پناہ لینا. پناہ لینے کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے کہ ہم نے اوا یا ابھی ٹو ٹیک ریفیوج ابھی پڑھا ہے ہم نے. تو اوا یا ابھی کی میننگ میں سیم ایگزیکٹلی سیم میننگ میں لجا یلجاؤ بھی ہوتا ہے.
تو لجا یلجؤ یا اوا یا ابی دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے, ایک ہی سینس میں آتا ہے, پناہ لینا, ٹھکانہ ہے نا, ریفیوج لینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لکم من ملجئ یومئذ, اس دن یعنی یومئذ یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن, قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. تو ملجئن یہاں پر ہے, ملجأ اسم المکان کیا ہے یہاں پر, ملجأ, ملجئن, اور اوا یا ابی سے مأون اور ثبا یسوی سے مثون. تو ملجئن, مأون اور مثون, یہ دیکھو سب اسم المکان ہے, یہ ہے نا. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. تو اب اردو میں بھی کہتے ہیں ملجا و ماوا, اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ملجا و ماوا, ہے نا, پناہ گاہ کو کہتے ہیں ہم اردو میں. جو لوگ اردو اچھی طرح جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ملجا اور ماوا, یہ لجا یلجا اور اوا یاوی اسی کا اسم المکان استعمال ہوتا ہے اردو میں. عام طور پہ جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں, لیکن نا یہ عربی کا گرامر. نمبر 7, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا, عن کا مطلب نریٹڈ, has been narrated ہے نا, by ہے نا, has been narrated by, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, انہوں نے کیا بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به, رواہ مسلم. یہ جو حدیث ہے یہ مسلم جو حدیث کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے نا, صحیح مسلم, صحیح مسلم, صحیح البخاری ہے نا, امام بخاری کی کتاب ہے, اس کا نام ہے صحیح البخاری. امام مسلم کی کتاب کا نام ہے صحیح المسلم, ہے نا. تو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے بخاری و مسلم, ہے نا. رواہ مسلم, امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح کے اندر روایت کیا ہے نا. تو فرمایا کہ من قام من مجلسی, جو شخص اپنے بیٹھنے کی جگہ سے کھڑے ہو جائے. انسان کبھی مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تقریر کا, ہے نا, یا کسی جلسے میں بیٹھتے ہیں لوگ, یا کسی مجلس میں ہوتے ہیں, محفل میں ہوتے ہیں, انسان اپنے گھر میں محفل میں بیٹھتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, کہیں نشست محفل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ من قام من مجلسی, جو شخص اپنے مجلس سے کھڑا ہو جائے, اپنی بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا ہو, ثم رجع الیہ, پھر وہ واپس ہو جائے. کبھی کسی ریزن سے کچھ لانے کے لیے انسان چلا جاتا ہے مجلس سے اٹھ کے, یا واش روم وغیرہ میں چلا جاتا ہے نا, کسی نے آواز دی تو چلا جاتا ہے, پھر وہ واپس آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ من قام من مجلسہ, جو انسان اپنے بیٹھنے کی جگہ سے, جو انسان اپنی نشست سے, جو انسان اپنی مجلس سے کھڑا ہو جائے, ثم رجع الیہ, پھر وہ واپس آئے مجلس میں, تو فرمایا کہ فہو احق بہ, تو وہ انسان زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تو دوسرا آدمی جا کے اس کے بیٹھ جائے, وہ بیچارہ کہاں بیٹھے گا پھر, اب اس کو دوسری جگہ دیکھنی ہے نا. بڑی محنت سے وہ جو ہے نا عالم صاحب کی تقریر سننے پہلی صف میں سامنے آ کے بیٹھا تھا, اور واش روم میں جانا پڑا اس کو, چلا گیا, واپس آیا تو پتہ چلا کہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, حالانکہ آیا تھا سب سے پہلے. تو وہ جو جگہ خالی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی, ویٹ کرو تھوڑا سا 10 منٹ, ہو سکتا ہے واپس. تو یہ بڑا اچھا رول ہے یہ, ہے نا. اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس حدیث کے حساب سے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے گا, پھر مسئلے کو حل کیا جائے گا. تو اگر کوئی انسان کسی جگہ پر بیٹھ جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ جو انسان اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آئے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے, تو چلو اٹھو میری جگہ سے. تو یہ اس کا مطلب ہمیں دلیل مل گئی ابھی کسی کو اٹھانے کی, ہے نا. چلو اللہ, تو الحمدللہ یہ علم ہونا چاہیے نہیں ہمیں. یہ عدالتوں میں یہ دلیلیں بڑی کام آتی ہے بھائی, یہ دلیلیں عدالتوں میں کام آتی ہے بہت ساری, ہے نا. تو من قام من مجلسی ثم رجع, اب اس میں اسم المکان کہاں ہے یہاں, مجلس, جلس یجلس مجلس, ویری گڈ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی نمبر 5, استخرج ما فی الدرس, اب یہ ایک آپ کے لیے ہے اور یہ آخری ہے کہ پورے درس کے اندر ڈھونڈو آپ. اب یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے یہ کہ پورے درس میں ڈھونڈو, اور پورے درس میں کہاں کہاں اسم الزمان اور کہاں مکان اسم المکان ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے, سارا جو ہے نا ایک پیپر پہ جو ہے نا 2-4 پیپر پہ لکھ لو سارے جمع کر کے. وذکر وزن کل واحد منہا, اور جتنے بھی اسم الزمان والمکان آپ ڈھونڈیں گے تو لکھو اس کو, اور آگے لکھو کہ یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا اسم المکان اور اسم الزمان اس کا وزن کیا ہے. مفعول ہے کہ مفعول, والفعل الذی اشتق منہ, اور وہ آگے وہ فعل کا نام بھی لکھو کہ ضربہ سے ہے, کہ فتح سے ہے, کہ ہے نا سمع سے ہے, کہ نصرہ سے ہے, کون سے باب سے ہے یہ فعل. تو یہ آپ کے لیے ہے یہ اسائنمنٹ, ہے نا. تو الحمدللہ یہ سبق ختم ہو گیا, الحمدللہ آخر بالآخر ایٹ لاسٹ, ہے نا. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا یہ سبق ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ
فائدہ مند ثابت ہوگا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر جو ہے نا اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.